سسٹم کو جدید تر بنایا جا سکے اور جہاں اہل قومی عملہ تیار کیا جا سکے۔ اس کے لیے اس شعبے کے جدید ترین وسائل اور نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ وزیر انصاف ان کی وزارت میں قانونی اور عدالتی اسٹڈیز کے سینٹر کے اس اعلان کی سائڈ لائن میں ایک بیان دے رہے تھے کہ سینٹر نے 2022 کے لیے قانونی عدالتی تربیتی پروگرام پیش کر دیا ہے۔ قطر کی شرکت کے ساتھ آج الجزائر میں اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات سے متعلق وزراء کی 18ویں کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا تھا وطن عربی میں 2030 تک کی اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات کا تصور اور ہدایات۔ یہ کانفرنس عرب تنظیم برائے تربیت، ثقافت اور سائنس الیکسو کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی اور کانفرنس کی سائیڈ لائن میں انہوں نے برادر ملک عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے وزیر اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیقات ڈاکٹر عبدالباقی بن زیان کے ساتھ ملاقات میں سائنسی تحقیقات اور جدت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے موضوع پر بات چیت کی۔ قطر اختتام کو پہنچنے والے اس سال کے دوران مختلف شعبوں میں بہت سی کامیابیاں اپنے دامن میں سمیٹ چکا ہے اور سیاسی مسائل میں قطر کی نظر میں مسئلہ فلسطین کو ہی محور کی حیثیت حاصل ہے، اور 2021 کے دوران بھی قطر نے تمام تر پلیٹ فارم پر اپنے موقفوں کے ذریعے اس مسئلے کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا پلیٹ فارم تو سب کو یاد ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وہاں اپنے خطاب میں پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ فلسطین اور اس کی اہمیت پر زور دیا تھا کہ اس مسئلے کا حل وقت کی اولین ضرورت ہے۔ قطر نے صرف سیاسی تائید و حمایت پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے برادر فلسطینی عوام کی عملی، مالی اور انسانی مدد کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں پھیلی ہوئی موجودہ وبا کے دوران بھی قطر اپنے بھائیوں اور دوستوں کو نہیں بھولا اور اس نے دنیا کے 80 سے زیادہ ملکوں اور اقوام کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کے ذریعے حاصل ہونے والی قوت مدافعت کی مدت اب 12 ماہ سے کم کر کے 9 ماہ کر دی جائے، اور اس تبدیلی کی وجہ میڈیکل اسٹڈیز اور وہ رپورٹیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ویکسین کی دوسری ڈوز لے لینے کے بعد 6 ماہ گزرنے پر ویکسین سے حاصل کردہ قوت مدافعت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس اقدام پر عمل درآمد 1 فروری 2022 سے ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی دوسری ڈوز کو 9 ماہ گزر چکے ہوں گے تو وہ پھر ویکسینیٹڈ شمار نہیں ہوں گے، اور احتراز ایپ پر ان کے ہاں نمایاں ہونے والا گولڈن فریم خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ ویکسین کی تیسری ڈوز بھی لے لیتے ہیں تو پھر ان کے گولڈن یعنی سنہری فریم کی مدت 9 ماہ بڑھا دی جائے گی۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق آج جہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے مزید 216 اور مسافروں میں 151 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان متاثرین کی تعداد چونکہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے وزارت صحت عامہ نے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لے لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ڈوز تمام ہیلتھ سینٹرز میں مفت دستیاب ہے۔ وزارت صحت عامہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب فیس ماسک کا استعمال پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کویت نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الصباح کی طرف سے پیش کردہ کابینہ کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔
لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ملک کی خارجہ پالیسی وضع کرنے کے لیے انٹرنل نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ ایسی خارجہ پالیسی تیار کی جائے جس میں برادر ملکوں اور خاص طور پر خلیجی ملکوں کے ساتھ لبنان کے تعلقات کی حفاظت ہو سکے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل نے آج اللاذقیہ کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں کنٹینرز سٹور کرنے کے علاقے میں کئی مقامات پر آگ لگ گئی اور قریب کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اس مہینے کے دوران وہاں ہونے والا دوسرا حملہ ہے۔ لیبیا کے صدارتی انتخابات کے بارے میں جاری بحث کے دوران وہاں کی پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا ہے تاکہ اسے پوچھا جا سکے کہ کن رکاوٹوں کی بنا پر یہ انتخابات مقررہ تاریخ پر نہیں کرائے جا سکے۔ وہاں کی اسٹیٹ سپریم کونسل کی جانب سے مسلسل تنبیہی پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ انفرادی طور پر کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے۔ ادھر اقوام متحدہ کی طرف سے اصرار ہے کہ انتخابات کا موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بچانے یا اس کے احیاء کی کوشش میں ویانا میں مذاکرات کا 8واں دور جاری ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری نے ان مذاکرات کی سائیڈ لائن میں بتایا ہے کہ مذاکرات کے تمام فریق اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ پابندیاں عملی طور پر ہٹانے کی شق ان مذاکرات میں سر فہرست رکھی جائے۔ اور بھارت کے وزیر صحت منسکھ منداویہ نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ ان کے ملک نے کووڈ-19 کے علاج کے لیے میرٹ کمپنی کے تیار کردہ مولینوپیر اویر ٹیبلٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت کی 13 کمپنیاں محدود پیمانے پر یہ استعمال کے لیے یہ ٹیبلٹ تیار کریں گی۔ امریکہ کے غذا اور دوا کے ادارے نے گزشتہ ہفتے مولینوپیراویر ٹیبلٹس کے استعمال کی اجازت دی تھی، لیکن صرف ہنگامی حالت کے لیے۔ بھارت میں اب تک اینٹی کورونا ویکسین کی 1.43 بلین ڈوزز دی جا چکی ہیں اور 839 ملین باشندے کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ یونان کے صدر کے نام یونان کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ سن 2021 نے بھی ثابت کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین قطر کا اولین مسئلہ ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اینٹی کورونا ویکسین سے حاصل کردہ قوت مدافعت کی مدت 12 ماہ سے کم کر کے 9 ماہ کر دی ہے۔ کویت میں نئی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے شامی بندرگاہ اللاذقیہ پر حملہ کیا ہے اور ویانا میں ایران مغرب مذاکرات جاری ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔